रहीम अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी चौधरी आसिफ अली बाजवा, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उस्मान डार, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुरम न्याजी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार, चौधरी अनवर बाजवा, चौधरी नदीम बाजवा, चौधरी इखलाक अहमद MPA ने ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान, सईद अहमद भली एडवोकेट, राना एजाज अहमद, मुजस्सिम खान एडवोकेट, शमशाद बाजवा मेंबर पंजाब बार कौंसिल, चौधरी ताहिर सुल्तान एडवोकेट, ख्वाजा सईद अहमद भट्ट, चौधरी ज़िया चेयरमैन मार्केट कमेटी, उमैर भट्ट, मुमताज बाजवा, मलिक निसार, गुलाम अब्बास बाजवा, खुर्शीद बाजवा और दीगर भी मौजूद थे। खबर है विहाड़ी से। विहाड़ी शहर और गिरदा नवाह में चोरी की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू। नामालूम चोर ने पोश इलाका शर्की कॉलोनी से शहरी के घर से के बाहर से मोटरसाइकिल चुरा ली। रॉयल एशिया न्यूज TV ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। ब्यूरो चीफ रॉयल एशिया न्यूज राव शकील अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक शहर और गिरदा नवाह में चोरी की वारदातें एक मरतबा फिर शुरू हो गई। थाना दानेवाल की हदूद शर्की कॉलोनी में शहरी के घर के बाहर खड़ा मोटरसाइकिल नामालूम चोरों ने दीदा दोलेरी से चोरी कर लिया। वाकई की CCTV फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि चोर बड़े इत्मीनान से मोटरसाइकिल चुराकर रफू चक्कर हो गया। थाना दानेवाल की हदूद में इससे कबल भी मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं, जिस पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शहरियों ने हुकाम वाला से फौरी नोटिस देकर वारदातों पर काबू पाने का मुतालबा किया। रुख करते हैं कराची का। ब्यूरो चीफ हक नवाज शेख की रिपोर्ट के मुताबिक कराची मच्छर कॉलोनी वाक़या के खिलाफ यूथ एक्शन कमेटी के रहनुमा फहद करनानी, रावल करनानी, साजिद शेख, अजहर गाहियो, अर्तजा बरोही, अली एजाज कुरैशी, सरफराज मेमन और दूसरों की क़यादत में अहदी सेंटर ठठा से रिक्शा स्टॉप तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मच्छर कॉलोनी में 2 नौजवानों के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को इबरतनाक सजा दी जाए। मुकर्ररीन ने कहा कि गैर मुकामी लोगों की आबादकारी की वजह से हालात खराब हो रहे हैं और सिंध गैर महफूज हो गए हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि हुकूमत अपनी बंद की गई आंखें खोले और गैर मुकामी लोगों को जो फौरी वापस उनके इलाकों में भेजा जाए। मुकर्ररीन ने कहा कि जब तक तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार न होंगे हमारे सिंध में एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। रुख करते हैं CB बलोचिस्तान की तहसील लहड़ी का। रॉयल एशिया न्यूज के नुमाइंदे मंसूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ठहरी बरहमानी के मॉडल सेक्शन की इमारत का काम नामुकम्मल छोड़कर ठेकेदार भागने में कामयाब। ठहरी बरहमानी की आवाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महकमा एजुकेशन जिला सिब्बी के जिम्मेदारान के लिए सवालिया निशान है। स्कूल की इमारत नामुकम्मल होने की वजह से बच्चे खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। महकमा एजुकेशन सिब्बी के अफसरान ख्वाब खरगोशों में पड़े हैं। जलालपुर पीरवाला में 5 से 12 साल का बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए 5 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मुहिम में 135 टीमें अपने फराइज सर अंजाम देंगी। जलालपुर तहसील में 1,20,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में 5 से 12 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए 5 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मुहिम में 135 टीमें अपने फराइज सर अंजाम देंगी। जलालपुर तहसील में 1,20,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। इसी सिलसिले में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में काउंटर्स भी कायम कर दिया गया। डिप्टी DHO डॉक्टर मुबशिर जलाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। इस सिलसिले में 135 टीमें अपने फराइज सर अंजाम देंगी, जो कि स्कूलों और घरों में जाकर अपने बच्चों को दूसरी डोज लगवाएंगी जिन्हें कोरोना की पहली डोज लगाई गई थी। इस मुहिम में 1,20,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। डिप्टी सुप्रीडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर हाफिज मोहम्मद नासिर ने कहा कि तमाम वालिदैन बच्चों को कोरोना की दूसरी डोज जरूर लगवाएं ताकि ये मुहिम कामयाब हो सके और बच्चे इस मुज़िम मर्ज से महफूज रहकर एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। रुख करते हैं कोट अद्दू का। मोहम्मद जावेद अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी तारिक समान गुज्जर की कोट अद्दू आमद 7 रोज कबल दौरान डकैती डाकुओं की फायरिंग से जामक होने वाले तीनों बच्चों के लवाहकीन से ताज़ियत की। इस मौके पर DSP कोट अद्दू मुजाहिद हुसैन गुराया भी हमरा थे। मशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी तारिक समान गुज्जर ने जामक होने वाले बच्चों के लवाहकीन से मुलाकात करते हुए ताज़ियत की। इस मौके पर मशीर वज़ीर आला पंजाब तारिक समान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोट अद्दू में 7 रोज पहले पेश आने वाले वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। मैं वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यहाँ कोट अद्दू आया हूँ और पुलिस अफसरान RPO डेरा गाजी खान समेत दीगर अफसरान से मुसलसल राब्ते में हूँ। इंशाअल्लाह 5 रोज के अंदर दरिंदा सख्त मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में होंगे। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। पुलिस को मजीद ऑपरेशन तेज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं।
وائس چیئرمین بیک ٹو لائف آرگنائزیشن زرمت جان افریدی نے کہا کہ خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ میدان میں اترا ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سینٹر میں مریضوں کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام زرمت اللہ جان افریدی ہے، میں بیک ٹو لائف ویلفیئر آرگنائزیشن منشات ہاسپٹل کا وائس چیئرمین ہوں۔ یہ یہاں باڑا روڈ سرپن نیر IBS ماڈل اسکول کے ساتھ ایڈریس ہے اس کا۔ ہمارے ادارے کا تقریباً 1 مہینہ برابر نہیں ہو چکے، تقریباً 28 دن ہو چکے، اس میں 32 مریض ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کا علاج الحمدللہ بہت اچھی طرح جاری ہے، تو اس کے ایکٹیویٹیز بہت اچھی طرح ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس میڈین ہے، سائیکالوجسٹ ہے اور ہیلتھ ٹیکنیشین ہے، BBS ڈاکٹر ہے وغیرہ، سب کچھ ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو اس کا صبح سے ہمارا ایکٹیویٹی ہے جو صبح اذان کے بعد ٹائم پہ باجماعت نماز پڑھتے، یہاں پہ اس کے ساتھ قاری ہے، پھر نماز کے بعد تلاوت کرے، تقریباً 20 ٹائم ہم دیتے ہیں۔ نماز کے بعد ایکسرسائز کا ٹائم دیتے ہیں، ایکسرسائز کے بعد جو ہے ہم چائے دیتے ہیں، چائے کے بعد پھر مفتی آ جاتا ہے، مفتی اس کا 2 گھنٹے پیریڈ لیتا ہے۔ یہاں پہ ٹائم پہ میڈیسن دی جاتی ہے، پہلے سائیکالوجسٹ چیک کرواتے ہیں، تو پھر وہ ہم اس کے ساتھ جو ہیلتھ ٹیکنیشین ڈاکٹر ہے اس کو سجیشن دیتے ہیں کہ اس کا ایسا کرو، دوائی میڈین سب کچھ دیتے ہیں۔ تو اس کا ذہن کی طریقے سے بالکل ایکٹیو کرنا ہے کہ یار آپ لوگ یہ معاشرہ خراب ہونے طرف جا رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ذہنی خراب ہے، میڈیسن کا بھی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ میڈیسن ضرورت نہیں، لیکن ذہنی بھی ان لوگوں کا علاج کروانا چاہیے۔ میرا پہلے بہت خواہش تھا کہ میں یورپ جاؤں، کیونکہ میں غریبوں لوگوں کا بھی مدد کروں، تو پھر وہ نہیں ہو گیا، تو کورونا کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ تو پھر میں نے میرا کزن تھا عابد جان افریدی، تو اس نے میرا یہ سجیشن دیا کہ یار آپ میرے ساتھ ادارہ کھلوا دے، تو ایسا اچھا ہوگا، یہ غریبوں کا مدد بھی کرانا ہے اور اپنے لائف کا بھی ایسا کام ہے کہ ایسا نہیں کہ بس صرف مدد کرا ہوا، نہیں، دونوں کام ہے۔ تو پھر میں کراچی میں ڈیوٹی کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک نشی تھا، آئس اور چیسٹ کا نشی تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، تقریباً رات کے 11 بجے تھا، تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ یار یہ کسی کا بچہ ہوگا، یہ وہ سوات کا رہنے والا تھا، بالکل اچھا نوجوان تھا، تعلیم اس کا تھا تقریباً 80% تھا، تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ یار یہ کیسے لوگ۔ تو اس دن میں نے اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا ادارہ دے دے کہ میں لوگوں کا ہیلپ کروں، ماں باپ کے بچے نشے میں جو مبتلا ہے ان کو نکال سکوں۔ تو شکر الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکردار ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا، انشاءاللہ میں اطمینان اور اللہ تعالیٰ کے توفیق سے میں انشاءاللہ پورا ادا کروں گا انشاءاللہ۔ خبر شامل کریں گے بہاول نگر سے۔ اینکر پرسن علی حسنین کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر مدینہ ٹاؤن شاہد بلّہ نامی شخص کے گھر میں شارٹ سرکٹ کے ذریعے آگ لگ گئی، جس سے مالی نقصان کے ساتھ ساتھ ایک 18 سالہ بچی بھی زخمی ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق بہاول نگر مدینہ ٹاؤن گلی نمبر 8 میں شارٹ سرکٹ کے ذریعے آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اہل خانہ کے شور مچانے پر اہل علاقہ اکٹھا ہو گئے، جنہوں نے ریسکیو 1112 پر کال کی، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ موقع پر کوئی گاڑی نہ پہنچ سکی، جس پر اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا، زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ گھر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میری بیوی گھروں میں کام کاج کرتی ہے اور کرائے کے مکان میں ہم رہتے ہیں۔ محنت مزدوری کر کے ہم نے اپنی بیٹی کا جہیز کا سامان بنایا تھا، جو سب کا سب جل کر خاک ہو گیا۔ ہم نے بیٹی کی شادی دسمبر میں کرنی تھی، جس کا جہیز بنا رکھا تھا۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلع انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ میری مدد کی جائے۔ کشمور سے ڈسٹرکٹ رپورٹر شفقت حسین کھوسو کی رپورٹ کے مطابق کندکوٹ میں ضلع بھر میں بڑھتی ہوئی بدامنی اور اغوا کی وارداتوں کے خلاف آل پارٹیز کی جانب سے ٹاور چوک سے لے کر پریس کلب تک احتجاجی ریلی میں بڑی تعداد میں پارٹیز کے رہنماؤں اور شہریوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پینافلیکس اٹھا رکھے تھے۔ ضلع کشمور اغوا کا گھر بن چکا ہے، شہری عدم تحفظ کا شکار ہو گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ضلع سے 10 سے زائد مخفی تاحال بازیاب نہ ہو سکے۔ فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ اور IG سندھ نوٹس لے کر مخفیوں کو بازیاب کروائیں، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ امام خمینی ٹرسٹ مودت اہل بیت فاؤنڈیشن پاکستان اور تحریک وحدت اسلامی کے زیر اہتمام لاہور میں استحکام پاکستان کانفرنس ہوئی، جس میں نامور علماء کرام و شیخ اعظم اور دانشوروں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں نامور عالم دین سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں راشد ہنشرا کی اس رپورٹ میں۔
نامور عالم دین سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی کی خصوصی ہدایت پر امام خمینی ٹرسٹ، مودت اہل بیت فاؤنڈیشن پاکستان اور تحریک وحدت اسلامی نے استحکام پاکستان کانفرنس کا اہتمام کیا۔ کانفرنس کا مقصد ملکی سلامتی کو درپیش خطرات اور ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف ہونے والی سازش کے مقابلے میں افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہمدردی کرنا ہے۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی بیرون ملک علالت کے باعث کانفرنس میں شرکت نہ کر سکے، تاہم ان کا پیغام کانفرنس میں پیش کیا گیا۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کا پیغام ہے، پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وہ ادارے، وہ سلامتی کے ادارے جو دن رات پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان اداروں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ان کی حرمت کو، ان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عظیم فوج جو ایک اسلامی ملک کی فوج ہے، اس ملک کے فوج کے سربراہ پر، اس کے کمانڈر پر، اس کے سپہ سالار پر ایسے سنگین، بیہودہ اور مکروہ الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس پرآشوب دور میں علماء کرام، مشائخ عظام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان کی فوج نے بھی ماضی میں غلطیاں کی باقی اداروں کی طرح، لیکن ان غلطیوں کا جب پاکستان کی فوج کے ذمہ داروں نے اعتراف کیا ہے اور اپنا آئندہ سے آئینی کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کی توہین کی جائے، ان کی تضحیک کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، نہ کہ ان کو دوبارہ گندی سیاست میں، ڈرٹی پالیٹکس میں گھسیٹا جائے۔ علامہ سید حافظ کاظم رضا نقوی نے افواج پاکستان کے غیر سیاسی کردار کی تعریف کی اور کہا کہ اب سیاست دانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مسائل خود حل کریں اور فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ جوش کے ساتھ ہوش سے کام لینا چاہیے۔ یہ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے، اس کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، کوئی ڈانس کر لے، کوئی جو مرضی کہہ لے، لیکن اس پاکستان کی حفاظت یہی علماء، ان کا خاندان یہی بنانے والے ہیں اور یہی بچانے والے ہیں۔ کانفرنس میں پیر نوبہار شاہ، مفتی سید عاشق حسین، علامہ صداقت علی فریدی، مولانا محمد حسین گولڑوی، مفتی شبیر انجم عثمانی، مولانا آصم مہدوم، لال مہدی خان، پروفیسر فروق احمد سعیدی، سید علمدار حسین بہاری، پروفیسر طاہر جعفری، صاحبزادہ محمد یونس چشتی، قاسم علی قاسمی اور صاحبزادہ پرویز اکبر ساکی نے افواج پاکستان کی توہین کرنے والے رخ کرتے ہیں قمبر شہداد کوٹ کا۔ قمبر شہداد کوٹ میں پولیس اہلکار نعیم عباس قریشی کے اہل خانہ کی جانب سے 20 روز قبل ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف شہید بے نظیر بھٹو پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ قریشی دیگر نے کہا کہ 20 روز قبل نعیم عباس قریشی کو قتل کیا گیا تھا۔ نعیم عباس قریشی کے قتل ملوث سے جوابدار تاحال قمبر پولیس گرفتار نہ کر سکی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ایس ایس پی قمبر شہداد کوٹ اپنے ماتحت کام کرنے والے پولیس اہلکار کے قاتل کو گرفتار نہ کر سکا۔ دیگر عام لوگوں کو کیا انصاف ملے گا؟ مقتول کے ورثاء نے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس آفیسر نعیم عباس کے خون سے انصاف کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے رائل ایشیا نیوز۔